السلام علیکم فرینڈز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کا وہ وقت تھا جب کفار قریش کی ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی شہید کرنے کی سازشیں ہونے لگی۔ ایک رات قریش کے سردار دارالندوہ میں جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ دین اسلام ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ چالے چلتے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کرتا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ رات کا اندھیرا تھا، مکہ سو رہا تھا، لیکن قریش کے قاتل جاگ رہے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر گھات لگائے کھڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، علی آج رات تم میرے بستر پر سو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا تو پھر جان حاضر ہے۔ یہ تھا ایمان، عشق اور وفا کا وہ مقام جس کی دنیا میں مثال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے باہر نکلے، مٹھی میں مٹی لی، قریش کے نوجوانوں پر ڈالی اور سورہ یاسین کی وہ آیت تلاوت فرمائی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے، اور دشمنوں کے بیچ سے اس طرح گزر گئے جیسے روشنی اندھیرے کو چیر کر نکل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ صدیق اکبر نے پوچھا، یا رسول اللہ، اجازت ہے ہجرت کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، خوشی کے آنسو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سفر کے لیے اونٹ تیار ہے۔ دونوں پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ رات کی تاریکی میں، خوف کے سایوں میں، اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ۔ پہاڑ اونچا، راستہ مشکل، لیکن محبت اور ایمان ہر راستہ آسان کر دیتی ہے۔ غار میں پہنچ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے میں داخل ہوتا ہوں، کہیں سانپ یا بچھو نہ ہو۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر ہر سوراخ بند کیا۔ ایک سوراخ بچ گیا تو اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ادھر قریش کو خبر ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں۔ وہ تلاش کرتے کرتے غار سور تک آ پہنچے۔ جب وہ غار سور تک آ پہنچے، غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا۔ قریش نے کہا اگر کوئی اندر جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا۔ اللہ نے مکڑی اور کبوتری کو ذریعہ بنا کر اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ پیار کے مارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ آج تک مومن کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈسا، درد شدید تھا، آنسو بہنے لگے، ایک قطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے جسم کا درد کچھ نہیں، بس آپ بے آرام نہ ہوں۔ 3 دن غار میں قیام کے بعد دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ والوں نے خوشی کے نعرے لگائے، اشعار پڑھے، طلع البدر علینا، ہمارے سامنے چاند طلوع ہو گیا۔ دنیا بدل گئی، تاریخ بدل گئی، اسلام کا سورج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھو، مشکل میں صبر اور ایمان رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے کامیاب ہوئے۔ مدینہ کی ہوائیں اس دن معطر تھیں، درخت جھوم رہے تھے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل چکا تھا۔ لوگ چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس گلی سے آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نظر آئی تو مدینہ والوں نے نعرہ لگایا۔ چھوٹے بچے دف بجا رہے تھے، بچیاں خوشی کے نغمے پڑھ رہی تھی۔ مدینہ آج واقعی مدینہ بنا تھا، عشق، خوشی، آنسو، نعت، محبت سب ایک ساتھ۔ اونٹنی جہاں بیٹھ گئی وہ مقام حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔
وہ دوڑے دوڑے آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ گھر، یہ جان، یہ اولاد سب آپ پر قربان۔ رات جب کھانا آیا، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسوس نہ کرے کہ ہم اوپر ہیں اور وہ نیچے۔ چادر پکڑی اور دیوار پکڑی، آہستہ آہستہ نیچے آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اوپر رہیں، آپ نیچے، یہ ہماری شان نہیں۔ آنسو بہہ رہے تھے، ادب ایسا کہ فرشتے بھی رشک کرے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں مسجد بنے گی۔ زمین سیدھی کی گئی، اینٹیں لائی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اینٹ اٹھا کر رکھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل روشن، روح گرم، عشق زندہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے گھر بنانے والوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ آج جہاں مسجد نبوی ہے، وہاں محبت، نور اور رحمت کے آنسو بہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آج مہاجرین اور انصار بھائی بھائی ہیں۔ انصار کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمارا گھر، ہمارا باغ، ہماری دولت سب ان کے ساتھ آدھی آدھی۔ یہی وہ دن تھا جب اسلام نے دنیا کو بتایا کہ ایمان صرف عبادت نہیں، بھائی چارہ، قربانی اور محبت بھی ایمان ہے۔ مگر مدینہ میں کچھ چہرے ایسے بھی تھے جو سامنے سے مسکراتے تھے اور پیچھے سے زخم لگاتے تھے۔ دل میں کینہ، چہرے پر بناوٹ، زبان پر میٹھا، دل میں زہر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر سمندر کی طرف گہرا تھا، سمندر کی طرح گہرا تھا۔ آپ نے کبھی سختی نہیں کی، مگر وقت نے خود فیصلہ کر دیا کون کون ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آذان کی آواز گونجی، تکبیر بلند ہوئی، قلوب روشن ہوتے گئے، گھر گھر قرآن کی تلاوت، لوگ صفے باندھ کر کھڑے۔ اسلام ایک مکمل معاشرہ بن گیا۔ مدینہ اب صرف شہر نہ تھا، نور کا مرکز، ایمان کا دارالحکومت بن گیا۔ ادھر کفار مکہ جل رہے تھے، کہنے لگے، ہم نے مکہ میں تنگ کیا، یہ یہاں کیسے پھیل گیا؟ انہوں نے قبیلے جمع کیے، جنگیں تیار کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا محبوب تنہا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ۔ ہر مقام ایمان کی جیت کا اعلان۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بوڑھے کا سہارا، یتیم کی مسکراہٹ، غریب کی ڈھال، مظلوم کی آواز۔ دشمن کے لیے بھی رحمت، جو پتھر مارے اسے دعائیں دی، جس نے چوٹ لگائی اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا، رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔